وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ میں نے بتایا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، تو اللہ جانور کی اور یہ جو چوپائے ہیں، گائے چوپائے جو چار طرح کے جانور ہیں نا، ان پر اکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بکری اور دمبا، تو یہ چار جانوروں کا جو ہے نا چوپائے کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے متبادر یہ چار قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کا کیا مطلب؟ ایک عبرت کہتے ہیں کہ قیاس کرنا، الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ جب یہ ہے تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ایسا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ صراحتاً ذکر کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صراحتاً ذکر نہیں کی جاتی، اشارتاً ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک بات بتائی جاتی ہے، عقل مند لوگ اس سے دوسری بات بھی خود بخود سمجھ لیتے ہیں، تو اس کو عبرت کہتے ہیں کہ ایک بات بتائی ہے تو عقل مند اس سے خود بخود دو چار چیزیں خود بخود نکال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے، جنت جہنم نظر نہیں آتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے عبرت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ہماری نشانیاں تو نظر آئیں گی، لیکن اس سے تم ہم تک پہنچو گے تو یہ عبرت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تمہیں سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ اگر نظر آ رہا ہوتا، جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی، پھر تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہر آدمی کو یہ جو ہے اس میں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں کو آئے گا جو عبرت کی آنکھیں کھول کر میری آیتوں پہ غور کریں گے، میری نشانیوں میں غور کریں گے۔ اس کی ایک نشانی اللہ نے بیان کی، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں جو چارہ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ بیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل گوبر ایک طرف رکھا ہوا ہے، خون ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کے بیچ سے دودھ نکل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے، جس فیکٹری میں خون تیار ہو رہا ہے، اسی فیکٹری میں دودھ بن رہا ہے۔ تو تینوں چیزوں کا ڈیفرنٹ دیکھیں آپ، کتنا زیادہ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ اور بن کس سے رہا ہے؟ ایک سوکھے چارے سے۔ اس چارے کو آپ اگر رگڑ کے دیکھیں تو تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس چارے کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس سوکھے چارے کو جس میں چکنائی کا لیول 0 ہے، ہمارا رب ان جانوروں کو کھلاتا ہے، اور ایسے سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، اور وہ گوبر بھی ایسا ہی نہیں بن رہا، وہ گوبر دوبارہ زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرے گا تاکہ اس سے گھاس پھوس اگے اور یہ جانور اسی گھاس کو کھائے دوبارہ، اور اسی سے خون بن رہا ہے تاکہ اس جانور کو جو پاور ملے، ایندھن ملے، وہ اس بلڈ کے ذریعے ملے تاکہ یہ مشینری چلتی رہے۔ اور جس سوکھے چارے سے بلڈ بن رہا ہے، جس سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی سے ایسا دودھ تیار ہو رہا ہے خالصاً کہ جو گوبر اور خون کی رنگت سے بھی بچا ہوا اور ان کی بدبو سے بھی بچا ہوا۔ یعنی خالص کا مطلب کہ خالص من لون الفرث والدم، کہ جو خون اور گوبر کے رنگ سے بھی خالص ہے اور ان کی بو سے بھی بچا ہوا ہے، یعنی اس میں اسمیل بھی نہیں ہے، گوبر کی اور خون کی اسمیل بھی نہیں ہے، ان دونوں چیزوں سے بچا ہوا، اور رنگت بالکل اس کی ان دونوں چیزوں سے بالکل الگ رنگت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سائغ للشاربین، یہ اس کی ظاہری شکل ہے، اور لذیذ کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اسی گھاس کو آپ تھوڑی دیر پہلے خود کھا کے دیکھتے، ایک نوالا آپ نگل نہیں سکتے اس کا، جو بد ذائقہ چیز جانور کو کھلائی جا رہی ہے، لیکن خوش ذائقہ چیز ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو ملحد قسم کے سائنسدان ہیں، ڈارون جیسے، وہ تو یہ دو لفظ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کروڑوں سال میں اتفاق سے ایسی مشین وجود میں آ گئی، لیکن اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہے کہ جس خدا نے ان مشینوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس بنانے والے کا انکار کر دیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیں، اور اپنی جیسی بنی ہوئی مخلوق جو ایک سائنسدان ہے، جو انسان ہے، جو غلطی بھی کر سکتا ہے، اس کو خدا پہ فوقیت دے کے ہم خدا کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ جس سائنٹسٹ کے ہاتھ میں نہ ہمیں نفع پہنچانے کی طاقت، نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت، جن کے نظریات روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ خدا کی باتوں پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عبرت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو لوگ میرا انکار کریں گے یا میرے ساتھ شرک کریں گے،
یا میرے علاوہ کسی اور مذہب کو، میرے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، جانور میں عبرت کی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ گائے بھینس، ان میں اتنا تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس کا چوتھائی حصہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی چوتھائی سے بھی کم پیتے ہیں۔ اگر یہ نیچر نے آٹومیٹیکلی خود سے یہ سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دودھ اتنا پیدا ہونا چاہیے تھا نا جتنا ان کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے بھی پئیں گے اور اس سے انسان بھی پئیں گے۔ بلکہ آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر گائے کے بچے کو شروع میں یا بھینس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے نا دودھ پینے کے لیے، تو وہ دودھ اس کی نیڈ سے، اس کی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ ایک ہی دفعہ میں پی کے وہ مر جائے گا، یعنی وہ دوبارہ نہیں زندہ بچتا۔ تبھی یہ گوالے جتنے بھی ہیں بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ رات میں کہیں کھل نہ جائیں، وہ جیسے ہی کھلتے ہیں وہ جا کے اتنا دودھ پی لیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ دودھ پیدا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نسقیکم، یہ جو قرآن میں کہا نا ہم پلاتے ہیں تمہیں، اس لیے کہ پیدا ہم ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے پیدا کیے اور ان کے دودھ سے تاکہ انسان فائدہ اٹھائیں، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ کام نہیں ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم نشے کی چیزیں بناتے ہو۔ سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں، مراد اس سے شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز۔ تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ شراب تو بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، یہ مکی آیت تھی، تو عرب تو بہرحال اسے ایک نعمت سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے نظریے کے مطابق بیان کیا کہ وہ چیز جس شراب کو تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن جو ہے شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے۔ اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو تو اس کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے، اور یہ جو نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا، تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے نا، تو اللہ کا خیال نہیں کرتا، اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا کہ جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے۔ لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے آگے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا، تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں، الکحل بھی اس میں داخل ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی، لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، فائدے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کر دیا کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں۔ اب قطع نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے، کس صورت میں وہ حلال ہے، اس سے اللہ نے بحث نہیں کی، بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔
یعنی شراب، انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو. کیا مطلب؟ ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو. جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں یا انگور سے کشمش بنتی ہے، اور بہت ساری آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے مشروبات بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے، اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقاً حسنا، پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو تم اس سے. یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو. تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے یہ شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے. اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا. بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر بھی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں، ہر بلند چیز پہ تو اپنا گھر بنا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں ان کو طے کر، یعنی ان کو طے کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ. یہ بھی آپ دیکھیں شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ ارتقاء کے عمل میں وجود میں آئی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اتفاق سے اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں، لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اور ان کا آپس میں ربط بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا. ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا، یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی، مزدور مکھی، پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں. اس پہ تو اتنی موٹی موٹی سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں شہد کی مکھیوں پر. یہ اتنا مربوط نظام وجود میں آیا اور اتنے مربوط نظام کے نتیجے میں اتنا بہترین مشروب پیدا ہو رہا ہے. تو یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس مشروب کی تیاری کے لیے اسپیشل اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور ان کا آپس میں ایسا ربط پیدا کیا. اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نا یہ ایک پروسیس کے تحت کر رہی ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی خلل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی غلط جگہ پہ چھتا بنانا شروع کر دے جو ضائع ہو جائے، وہ تلاش کرتی ہے کہ اوپر والی جگہ. تو ارتقاء کے نتیجے میں اس کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ میں نے درختوں پہ، پہاڑوں پہ، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اونچی جگہ پہ میں نے گھر بنانا ہے تاکہ میرا گھر محفوظ رہے. اور پھر اس کے بعد فصل کی وہ کیا ہے کہ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے اس کڑوے رس کو چوسنا ہے جو پھولوں کے اندر ہوتا ہے. اس کڑواہٹ میں اس کے لیے ایسی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کہ حالانکہ کڑوی چیز اٹریکٹیو نہیں ہوتی، لذیذ نہیں ہوتی، لیکن شہد کی مکھی ان کڑوے پھلوں کے رسوں کو بھی چوستی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے شہد تیار کرنا ہے. اور پھر سب سے عجیب بات یہ کہ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں کی طرف نکلتی ہے اور اس کا بائی روڈ سفر نہیں ہوتا، بائی ایئر سفر ہوتا ہے. آپ دنیا میں کسی بھی ٹریگنومیٹری کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بائی ایئر سفر کرنا یہ کرو ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن شہد کی مکھی سورج کی کرنوں سے اندازہ لگا کے ان راستوں سے واپس اسی چھتے میں لوٹتی ہے. تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ راستہ نہیں بھولتی، دور دراز علاقوں میں نکل جائے گی مگر کیسے بائی ایئر سفر کر کے اسی چھتے کی طرف لوٹتی ہے جس پر آج سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ سورج کے سائے سے اندازہ لگاتی ہے. لیکن ایک مکھی کے دماغ میں اتنی عقل ڈال دینا کہ وہ سورج کی کرنوں سے، سائے سے، کہ جب میں اڑی تھی تو سورج کا سایہ کہاں تھا، جب میں وہاں پہنچی ہوں کتنے ٹائم کے بعد پہنچی ہوں، اس وقت سورج کہاں جا چکا ہے، اس سے اپنی سمت کا تعین کرنا، یہ اللہ کی قسم یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے اور یہ علم ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا. تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں اس کی کھوپڑی کے اندر، اور تیرے رب نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں. یخرج من بطونہا، یعنی اس لیے کہا کہ فصل کی سبل ربی کی ذلولا،
کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آنا اور تو راستہ مت بھولنا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ کہتے ہیں اتنی انتھک محنت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف۔ رنگ کا اللہ نے تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں نا کلر کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف، تو ایک جیسا کلر نہیں ہے ورنہ انسان اس سے بھی بور ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایک لذیذ چیز بنائی انسان کے فائدے کے لیے، تو اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ دے دیے۔ اور بعض حضرات نے یہاں لون کا ترجمہ ذائقے سے کیا ہے کہ یہاں کلر سے مراد ہے، لون کسی بھی چیز کی قسم کو بھی کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں مختلف الوان کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ، تو یہاں رنگ مراد نہیں ہوتے، مختلف قسمیں مراد ہوتی ہیں۔ تو مختلف قسموں کے شہد کی طرف بھی اللہ نے اس میں اشارہ کیا، ذائقوں کے لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے۔ فیہ شفاء للناس، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جو چیز واضح تھی یعنی اس کا ذائقہ، مزیدار ذائقہ، اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان کے چٹخاروں کے لیے ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہے جس میں زبان کی لذت بھی ہے اور انسان کی چھپی ہوئی بیماریوں کے علاج بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، یہ تو اللہ نے انسان سے ہٹ کے جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو تم پر اتنا تصرف ہے، یعنی نعمتوں کے تو اس نے انبار لگا دیے، تو انسان کی عادت ہے نعمتوں میں پڑھ کر نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی ہمیں اتنا کنٹرول ہے کہ پیدا بھی ہم تمہیں کرتے ہیں، موت بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم جاہل ہو جاتے ہو، یعنی تمہیں اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی تصرف اس خالق کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جب اتنے مجبور اور اتنے محتاج ہو تو ایسے مجبور اور محتاج کا عابد بن کے رہنا، عبدیت اس پہ اچھی لگتی ہے، اس پہ تکبر اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں تم مرتے، اللہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں بہت سے ایسے ہیں جو انتہائی خستہ عمر کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں۔ انسان جانتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نالج حاصل کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچوں گا کہ اب یہ نالج مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا کرنا شروع کرتے کرتے اعضاء جسم کے بوڑھے ہوتے ہوتے دماغ بھی اس کا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے ذہین لوگ بڑھاپے میں کیسے سٹھیا جاتے ہیں۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ تمہارے اوپر مکمل تصرف اس بنانے والے کا ہے، خالق کائنات کا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے وہ۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آخری عمر میں دماغ ان کا کھسک جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنے طاقتور انسانوں کو اور اتنے ذہین اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑھاپے کی طرف لے جا کر ہر چیز سے فارغ کر دیتا ہے وہ۔ تو یہ قدرت ہے اس کی جس کے تصرفات تم اس دنیا میں